السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 203 پڑھیں گے۔ یہ روایت ہے پہلے ہی صحابی سے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعنہ یعنی جو پہلی حدیث کے راوی ہیں وہی اس کے راوی ہیں، وہی بیان کرنے والے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یتباہی الناس فی المساجد، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ لوگ فخر کریں گے اپنی مسجدوں میں۔ اخرجہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے ترمذی کے، اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذکر ہے، یعنی مسجد کی تعمیر، اس کی بلندی، اس کی علو شان یا زیبائش و تزئین کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں لوگ فخر کریں گے۔ ایک کہے گا کہ میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، دوسرا کہے گا کہ میری زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ آج کل کا ہی دور ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آگے حدیث اور بھی آ رہی ہے اگلی، کہ اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ مساجد میں نقش و نگار سے، بیل بوٹوں سے آراستہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ چیزیں ہی منع تھیں۔ البتہ یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے مسجد کے در و دیوار میں پختگی آتی ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ استعمال کر لی جائے۔ جس طرح پتھر اگر اس نیت سے لگایا جائے کہ جب ٹائلیں دیواروں پر لگتی ہیں تو پھر اس کا پینٹ شینٹ کا کام سارا ختم ہو جاتا ہے، یہ دائمی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی صفائی ستھرائی کے لیے جو موجودہ ذرائع ہیں وہ استعمال کر لیے جائیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم دیگر ذرائع کو استعمال کریں یا اس پر بہت زیادہ بلا وجہ پیسہ خرچ کریں یا پھول بوٹے اس کے اوپر اس طرح کے لگائیں کہ نماز کا خشوع خضوع ہی متاثر ہو جائے، اور پھر ایک دوسرے پر فخر کیا جائے کہ میری مسجد بڑی ہے اور دوسرا کہے میری مسجد بڑی ہے، تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ ہم مسجد میں بہت گہرے رنگ کی اس طرح کی چیزیں لگا دیں کہ جس کی وجہ سے نماز کے دوران بھی ان کی طرف خیال جائے، یا لائٹس اس طرح کی لگا دیں، یا اور اس طرح کی وہاں کوئی خوبصورت چیزیں رکھ دی جائیں کہ نماز کے درمیان ان کی طرف خیال جائے اور پھر اس کے اوپر فخر کیا جائے، تو یہ دونوں چیزیں نماز کے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ اگلی حدیث میں بھی یہی چیز ذکر کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے نہیں حکم دیا گیا کہ میں مسجدوں کی آرائش کروں، زیبائش کروں۔ روایت کیا اس کو ابو داود نے، اور اسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مساجد کو نقش و نگار اور بیل بوٹوں سے مزین کرنا یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ مسجدیں یہ خالص اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیزیں بنائیں گے، ایک تو پیسہ بہت خرچ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ توجہ نماز کی طرف نہیں رہے گی۔ اور اگر یہاں یعنی گرمی سردی کے بچاؤ یا بارش کے تحفظ یا مسجد کی دیواروں اور فرشوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کوئی ایسا مٹیریل استعمال کر لیا جائے جو آج کل استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ مسجد نبوی یہ شروع سے ہی بہت سادہ مسجد تھی، اور مسجد حرام بھی بہت سادہ تھی۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا ہے بادشاہت کا، تو یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے مسجد میں نقش و نگار بنائے، ورنہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک یہ مسجد بہت سادہ تھی، اور یہ اس قسم کا حکمران تھا کہ علماء حق مجبور ہو گئے کہ وہ اس کے سامنے بول نہیں سکے، اور اس وقت سے اس میں نقش و نگار یوں بنتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ ہم یہاں اس حدیث کے مخالفت میں مسجد نبوی کی دلیل نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسا ہوا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ مسجد نبوی اس حدیث کے خلاف تعمیر کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا تھا
کہ تم مجھے اور خلفائے راشدین کی زندگیوں کو تم عمل کے لیے نمونہ بناؤ۔ تو یہ تو تابعین تبع تابعین کے بھی بہت بعد کی بات ہے کہ جب اس مسجد کو اس طرح سنوارا گیا ہے۔ تو یہ بادشاہوں کے افعال ہیں، یہاں سونے کا خرچ کرنا یا بیت اللہ کے غلاف کے اوپر سونا چاندی خرچ کرنا یا اس کے دروازوں کے اوپر اور اس کی عمارتوں کے اوپر سونا خرچ کرنا، یہ سب چیزیں اس حدیث کے خلاف ہیں، اور ہم ان چیزوں کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ اگر وہاں لگا ہے تو ہمیں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط کام ہے، جو کام غلط ہے وہ ہر حال میں غلط ہی ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے گئے۔ یعنی جب آپ معراج کے موقع پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نامہ اعمال لکھے جاتے دکھائے۔ فرمایا حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی اعمال میں لکھا تھا، یخرجها الرجل، جس کو کوئی شخص نکال دیتا ہے مسجد میں سے۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے، واستغربہ، اس حدیث کو انہوں نے سندن غریب کہا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یعنی جو ابن خزیمہ کی سند سے ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو یہ سند ہے اس سند میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو ناپہچان ہے، جس کی وجہ سے اس کو غریب کہا گیا ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت میں سند میں کوئی ایک ایسا شخص آ جائے جو ناپہچان ہے۔ تو یہاں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ معمولی سا کام بھی کوئی اگر مسجد میں کرتا ہے یا کسی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کوئی تنکا اٹھا کر پھینک دیا باہر اس نیت سے کہ مسجد صاف ہو جائے تو وہ بھی اس کے اعمال میں لکھا ہے۔ اور ہمارے لیے یہاں ایک سبق بھی ہے کہ ہم بھی مسجد میں جب دیکھیں کہ چلیں ہمارے نہیں کسی دوسرے کے بچے نے کوئی ریپر پھینک دیا ہے یا بسکٹ کے کچھ ذرے یا اس طرح کی کوئی چیز بچے نے کھائی ہے جس کے ذرات یہاں موجود ہیں، تو اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ اور کبھی کبھی بڑے شوق سے اور محبت کے ساتھ کپڑا لے کر مسجد کی بعض چیزوں کو، دروازوں کھڑکیوں کو بھی صاف کر دینا چاہیے۔ یہ صرف خادم کی ہی نہیں ہے ذمہ داری، ویسے تو یہ ہے کہ خادم کی تنخواہ میں اگر پیسے ڈال دیے جائیں تو پھر بھی یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص شوق کے ساتھ کسی مسجد میں کبھی بھی ایسا کرے گا تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے اجر کا سبب بنے گا اور اس کے لیے یہ بلندی درجات کا سبب بنے گا۔ اگلی حدیث ہے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نفل ادا کر لے۔ یعنی مسجد کا یہ تحیہ ہے، تحیہ کا معنی ہوتا ہے تحفہ۔ جس طرح وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کا تحیہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ لیے جائیں، اسی طرح مسجد کا تحیہ تحفہ یہ ہے کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے۔ ایسے ہی بیت اللہ کا تحیہ یہ ہے کہ جو بھی شخص بیت اللہ میں داخل ہو وہ اس کا طواف کرے۔ اب یہ جو تحیۃ المسجد ہے اس میں امام شافعی کے نزدیک تو یہ واجب ہے، لیکن باقی جمہور علماء اس کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے جمعے کا، تو ایک شخص آیا اور بیٹھ گیا، تو آپ نے اس صحابی رسول کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ تو مطلب یہ تھا کہ مسجد میں جب بھی کوئی داخل ہو تو کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھے، اگر اس نے کوئی نماز اس کی رہ گئی ہوئی ہے تو وہ پڑھ لے، اگر نہیں رہی ہوئی سنتیں پڑھنی ہیں تو وہ پڑھ لے، اگر وہ بھی پڑھ کے آیا ہے تو 2 نفل پڑھ لے، اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آتے ہی وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یعنی مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ بہت ہی بہترین عمل ہے، اس پر عمل ہو جانا چاہیے، اگرچہ یہ مستحب ہے، واجب نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مثلا ایک شخص مسجد میں آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، پھر چلا جاتا ہے کسی کام کے لیے، پھر آتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے۔
اگر بار بار اس طرح آتا جاتا ہے جیسا خادم حضرات ہوتے ہیں تو ان کو اس بات سے فائدہ ہوگا کہ یہ نفل واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مساجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ مسجدوں کا ہم نے یہ سارا پڑھ لیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، خوشبودار رکھنا، گندگی اور شور و غل سے بچانا، یہاں کاروبار کی باتیں کرنا، گھروں کی چگلیاں بیٹھ کے کرنا، گھروں کے قصے کہانیاں سنانا، یہ چیزیں منع ہیں۔ یہاں عبادت کرنی چاہیے، جو بھی جائے وہ بڑے منکسر مزاج کے ساتھ جائے، بہت تضرع کی حالت میں جائے، اکڑتا ہوا نہ جائے۔ ایسے فیشن کر کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے جس میں اکڑ اور غرور ہو یا اپنائیت کا اظہار ہو۔ خاص طور پہ عید پر، عیدین پر خواتین کو اور مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہن کے نہ جائیں جس کی وجہ سے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، یا ایسا لباس جس میں فخر ہو، تزین ہو، دوسرے کے اوپر بڑھوتری ہو۔ نہیں، صاف ستھرا پہنے، مہنگا پہنے، اپنی حیثیت کے مطابق پہنے۔ لیکن بعض ایسے فیشن جو شریعت کے خلاف ہیں، مثلاً عورت کے لیے خوشبو لگانا، یا عورت کا ایسے زیورات پہن کے جانا جن کی جھنکار اور آواز ہو، یا ایسے جوتے پہن کے جانا جن کو اتارنا اور نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، یا مردوں کا ایسا لباس پہننا کہ ان کے لیے رکوع سجود کرنا مشکل ہو جائے، یہ سب چیزیں مساجد کے احترام کے خلاف ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، جس طرح کے وہ پسند کرتا ہے ہم اس طرح کے بن جائیں۔ جو ہے نماز کی صفات کے بارے میں ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفات کے بارے میں۔ صفت اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ دوسری چیز کا موصوف کا وجود ہو، اور اگر وہ نہ رہے تو اس کا وجود بھی نہ رہے، یعنی وہ احکامات جن سے نماز مکمل ہوتی ہے اور قابل قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ احکامات اور یہ طریقہ جو اس باب میں ہم پڑھیں گے یہ نہ ہو تو نماز نامکمل ہے، غیر مقبول ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح سے وضو کر لیا کرو، یعنی یہ نماز کی پہلی شرط یا پہلی صفت ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کیا گیا ہو۔ ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلہ کی طرف منہ کرو، یہ دوسری صفت ہے یا دوسری شرط ہے۔ فکبر، پھر اللہ اکبر کہو، یہ تیسری بات ہے، یعنی کہ ہم نماز کو اللہ اکبر کہہ کر ہی شروع کر سکتے ہیں، حالانکہ جو معنی اللہ اکبر کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا معنی ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے، یا اللہ کبیرہ نہیں کہیں گے۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ تعالیٰ کی سب یہ صفات ہیں، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا ہے تو ہم اللہ اکبر کہہ کے ہی نماز شروع کریں گے تو ہوگی، یہ تیسری اس کی شرط ہے یا صفت ہے۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، یہ چوتھی شرط، پھر قرآن پڑھو، ما تیسر معک، جتنا بھی تمہیں آسانی سے آتا ہو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو، چونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہی ہے، اس لیے یہاں اس کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ باقی احادیث میں یہ ذکر ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد جو چیز پڑھی جائے گی، جو بھی آتا ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ ثم ارکع، پھر رکوع کرو، یعنی قیام کرنے کے بعد پانچویں چیز یہ آ گئی کہ رکوع کرو۔ حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کرنے والے ہو جاؤ، یعنی رکوع اس طرح سے جاؤ کہ بازو بالکل سیدھے ہوں اور اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں پہ پورا بوجھ ہو، کمر بالکل سیدھی ہو، نہ سر جھکا ہوا ہو اور نہ اٹھا ہوا ہو۔ ثم ارفع، پھر اپنے کمر کو اٹھاؤ۔ حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر
جو پڑھنا ہے وہ پڑھو۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدن، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرنے والے ہو جاؤ، یعنی ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کی انگلیاں جب اچھی طرح زمین کے ساتھ مل جائیں تو پھر تسبیح پڑھنا شروع کرو۔ ثم ارفع، پھر اٹھو، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھنے والے ہو جاؤ، یعنی بیٹھ کر جب کمر سیدھی ہو جائے تو پھر 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھو۔ ثم اسجد، پھر دوسرا سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرنے والے ہو جاؤ۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اسی طرح اپنی ساری نماز میں کرو، یعنی دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، یا ہم سلام پھیرنے کے بعد سنتیں، فرض جو بھی پڑھیں اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اخرجہ السبع، اس کو 7 کتابوں میں روایت کیا گیا ہے اور یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ ولی ابن ماجہ باسناد مسلم، اور ابن ماجہ میں مسلم کی سند کے ساتھ یہ ذکر ہے، حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ تم اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ ومثلہ فی حدیث رفاعۃ بن رافع بن مالک، اور اسی طرح رفاع بن رافع بن مالک کی حدیث ہے عند احمد و ابن حبان، امام احمد اور ابن حبان کی کتابوں میں، اس کے بھی الفاظ یہ ہیں۔ وفی لفظ لأحمد، اور جو احمد میں روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، فأقم صلبک حتی ترجع العظام، کہ تم اپنی پشت کو سیدھا کرو یہاں تک کہ سارے جوڑ اپنے مقام پر، جگہوں پر لوٹ آئیں، یعنی رکوع سے جب اٹھو تو اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ کہ سارے جوڑ اپنی جگہ پر آ کر رک جائیں۔ وللنسائی و ابی داود من حدیث رفاعۃ بن رافع، اور نسائی اور ابو داود میں رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے الفاظ یہ ہیں، انہا لن تتم صلاۃ احدکم، کہ بے شک تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، حتی یسبغ الوضوء، یہاں تک کہ وہ وضو کو اچھی طرح سے کامل کرے، کما امرہ اللہ تعالی، جس طرح اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ثم یکبر اللہ تعالی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، ویحمدہ، اور اس کی تعریف بیان کرے، ویثنی علیہ، اور اس پر ثنا بھیجے، یعنی سبحانک اللہم والی دعا پڑھ لے یا کوئی بھی۔ وفیہا، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، فإن کان معک قرآن فقرأ، پس اگر تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو وہ پڑھ لو، وإلا فاحمد اللہ، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، وکبرہ، اور اللہ اکبر کہو، وحللہ، اور لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یعنی اگر کوئی شخص، اس وقت بھی کچھ اس طرح کے صحابہ آ جاتے تھے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے بالکل یاد نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو کہا کہ تم الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیا کرو۔ اور ابو داود کے الفاظ یہ ہیں کہ ثم اقرأ بأم القرآن، پھر تم ام القرآن کو پڑھو، یعنی سورہ فاتحہ کو، وبما شاء اللہ، اور جو صورت اس کے ساتھ اللہ چاہے پڑھ لو، یعنی جو بھی آتا ہے اس کے بعد وہ پڑھ لو۔ ولی ابن حبان، اور ابن حبان میں ہے کہ ثم بما شئت، پھر جو بھی تم چاہتے ہو اس کو پڑھ لو۔ اس حدیث میں جو اسبغہ کا لفظ ہے یہ ہے کہ یعنی یہ امر ہے، حکم ہے، اور مبالغے کے ساتھ ہے کہ یعنی بہت اچھی طرح سے اب وضو کرو، اور پھر یہ ہے کہ تعتدل کا معنی یہ ہوگا کہ اعتدال پر، یعنی اپنی اپنی جگہ پر سارے جوڑ آ جائیں۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو نماز کے سارے ارکان پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ارکان تو وہی ہیں جو سارے ہی ادا کرتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، لیکن اس میں جو چیز ایک بیان کی گئی ہے، قابل غور ہے، قابل عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرو، پورے سکون کے ساتھ، اور مزہ بھی اسی نماز میں ہے۔ اس طرح کی نماز پڑھ کے دیکھیں، یہ انسان کی روح کے لیے، جسم کے لیے بہت ہی اچھی ہے، اور اس طرح کی نماز پڑھنے والا اگر کوئی دوسرا دیکھے تو متاثر ہوتا ہے، اور وہ بھی نماز پڑھنے کا شوق رکھتا ہے۔ اور اگر ہم بہت جلدی تیزی کے ساتھ پڑھیں تو وہ نماز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو پسند نہیں کرتا جس میں اس کے رکوع سجود صحیح نہ ہوں اور جس میں پوری توجہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس میں نمونہ نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی اپنی نمازوں کو درست کریں اور اپنے رکوع سجود قیام کو اچھا کریں۔ اس سے کوئی خاص فرق وقت میں نہیں پڑتا، بلکہ یہ ہے کہ یعنی یقینی بات ہے، یہ تجربہ ہے اپنی زندگی کا کہ ہم نماز کو جتنا اچھا کر کے پڑھیں گے اتنی ہمارے وقت میں برکت ہوگی اور ہمارے سارے ہی کام بہت اچھی طرح سے ہو جائیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ان کے کام بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں۔ جو مختصر اور تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کام ان کے بھی وہی ہیں، ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہیں۔ جو لوگ دل لگا کے پڑھتے ہیں اور لمبی نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ یہ میری تو اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ اچھی نماز پڑھو تو وقت میں برکت، صحت میں برکت، انسان کی طبیعت میں سکون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ملتا ہے اس میں اضافہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔